اس کا تابوت پہرے میں لایا گیا، خوف میں وہ جنازہ پڑھایا گیا، وارثوں کو نہ چہرہ دکھایا گیا، ایک جنگل میں اس کو دفن کر دیا۔ وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نلوے میں تھا۔ آؤ انجام اب قاتلوں کا سنو، میرے مظلوم بھٹو کے سب دشمنوں، رب نے رسوا کیا یا تمہیں رہزنوں، سب کو عبرت کا رب نے نشاں کر دیا۔ وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نلوے میں تھا۔ جس نے پھانسی لکھی وہ جج مولوی، دمے مرگ اس کو وہ ذلت ملی، مکھیاں شہد کی لاش ڈستی رہی، کیسا انصاف اس دن خدا نے کیا۔ وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نلوے میں تھا۔ ایک قاتل ہوا میں ہوا خاک جو، نجس تھا وہ بدن کھا گئی آگ جو، نہ اتری زمیں پر وہ تھی راکھ جو، بدن ڈھونڈا گیا پر نہ ملبے میں تھا۔ وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نلوے میں تھا۔ ایک تابوت میں دانت سونے کا تھا، دیکھنے میں تو تھا وہ جنازہ بڑا، پر قبر آج اس کی ہے وحشت کدا۔ وہ دفن تو ہوا ایک میلے میں تھا، وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نلوے میں تھا۔ وہ ذوالفقار تھا جس کو عزت ملی، اور محمد کے صدقے شہادت ملی، اس کے مرکز کو اتنی محبت ملی، اس کا روزہ محبت کا مرکز بنا، وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرماز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، 4 اپریل کو یعنی یہ وہ دن ہے جب قیدی نمبر 1772 یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تھی، اور آج پھر 4 اپریل ہے، اور آج 4 اپریل جو ہے مجھے لگ بھگ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آج اس دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا نا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ جیسے آئین نے آ کے ہماری دہلیز پہ یا ہمارے دروازے پہ دستک دی تھی، تو اس آئین نے جس نے دستک دی تھی اس آئین کو مسلوب کر دیا گیا ہے، اور آج اس آئین کی مسلوبی کا اعلان کیا جائے گا۔ 4 اپریل 1979 کو ایک شخص کو سرے دار لایا گیا، کہتے ہیں نا کہ سردار وہی ہے جو سرے دار بھی آئے، تو بہرحال ایک شخص کو سرے دار لایا گیا، اور وہ شخص نہیں تھا، وہ خواب تھا، وہ خواب تھا ان غریبوں کے لیے، وہ امید تھی ان مسکینوں کے لیے، وہ پھول تھا، وہ پھولوں کی خوشبو تھی۔ یعنی اس دن ایک شخص کو تارا مسیح نے لیور کھینچ کر پھانسی کے پھندے پر نہیں جلایا تھا، بلکہ اس دن تتلیوں کے پروں سے پر نوچ لیے گئے تھے، اس دن سروں سے سر چھین لیے گئے تھے، اس دن شاعروں کے منہ سے زبان کاٹ لی گئی تھی، اس دن ہونٹوں کو سی لیا گیا تھا، اور وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے۔ انصاف خود انصاف کا متلاشی ہے، انصاف خود انصاف کا منتظر ہے، اور کوئی عدالت آج تک انصاف کو انصاف نہیں دے سکی ہے۔ اگر انصاف دینے کی ہی بات تھی یا بات ہوتی تو پھر جو ہے وہ میں یہ دیکھتا کہ جسٹس مولوی مشتاق حسین، جسٹس مولوی مشتاق اور جسٹس ذکی الدین، جسٹس ایم ایچ قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز خان بھی انصاف کے جو ہے وہ ملزمان کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ کردار وہ ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں دیکھتا کہ جو ہے وہ اپنا جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ کی ہڈیوں کو قبروں سے نکال کر ان کو رسیوں سے باندھ کر چوراہوں پر لٹکا دیا جاتا۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ ناظرین، وہ جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی 4/3 کا تھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک فیصلہ آیا یہ بھی 4/3 کا تھا، لیکن اس 4/3 کے فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی،
اور اس 4-3 کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا، یعنی 4 اپریل کو آئین کے خالق کو سزائے موت دی گئی، اور اس وقت لگتا ایسا ہے کہ جیسے آئین جو ہے وہ مصلوب ہے۔ تو ناظرین، میں اگر ان کرداروں کو دیکھوں، یا میں اگر دیکھتا بھی ہوں، تو پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسا، یعنی داماد جسٹس نسیم حسن شاہ کے، وہ بھی میں آزاد گھومتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جسٹس ثاقب نثار، جس نے لاہور کے جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پر جو ہے وہ پی سی او کے تحت جنرل مشرف کے حکم پر جو ہے وہ حلف اٹھایا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پھر وہ شخص آئین کا پہرے دار بن گیا، اور آئین کی پہرے داری جب نہ بچی تو پھر وہ ڈیم کے اوپر جا کے وہ پہرے داری دینے لگا۔ جسٹس گلزار، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب، میں کتنے کردار گنوں؟ اگر اس طرف گنتا ہوں تو پھر اس طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے جنرل ضیاء، جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل کیانی، جنرل عاصم باجوہ، جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سب وہ طاقتور لوگ ہیں جن کے آگے قانون بے بس ہے، جن کے آگے آئین بے بس ہے، جن کے سامنے انصاف ان کے دروازے کی، ان کے دہلیز کی، ان کے گھر کی لونڈی اور رکھیل ہے۔ اس لیے شاید قانون اور انصاف کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک نہیں پہنچتے۔ آج مجھے پتا چلا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کوئٹہ بار نے بھی جو ہے وہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے خلاف شکایت ارسال کر دی ہے۔ مبارک ہو جی۔ کیا ہوگا جس عدالت کا چیف جسٹس بیٹھ کر یہ کہے کہ میں نے جسٹس مظاہر علی نقوی کو اپنے برابر میں بٹھا کر کسی کو پیغام دیا، تو کسی کو پیغام کیا دیا؟ آپ نے پیغام ان کو دیا کہ جن کو آپ بتانا چاہتے تھے کہ جو کر سکتے ہو کر لو، یہ مظاہر علی نقوی میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ 4 اپریل 1979 کو آئین کے خالق کو سزائے موت دے دی گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارا آئین جو ہے وہ مصلوب ہے۔ انصاف کی دیوی کا بار بار جو ہے نا اس کا ریپ ہوتا ہے، اس کا بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، اس کو نوچا جاتا ہے۔ بڑی بڑی سفید عمارتوں میں کے اندر بیٹھے سیاہ قلوب والے جو لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر انصاف کی دیوی کا جو ہے نا رقص دیکھتے ہیں، رقص سے بسمل کرنے پر اس کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ انصاف کی دیوی رقص سے بسمل کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کل جو ہوا سو ہوا، آج ابھی تک ہو رہا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، میں نے کہا نا وہ ایک امید تھی، وہ ایک خواب تھا، وہ ایک حسرت تھی، وہ ایک مستقبل تھا۔ کیا اس شخص نے اس ملک کو ایٹمی توانائی نہیں دی؟ کیا اس شخص نے اس ملک کو اسٹیل مل نہیں دیا؟ کیا اس شخص نے اس ملک کو آئین نہیں دیا؟ کیا اس شخص نے اس ملک کو امریکہ کی غلامی سے نجات نہیں دلائی؟ کیا اس شخص نے اس ملک کو چین اور روس جیسے اچھے دوست نہیں دیے؟ کیا اس شخص نے اس ملک کو سعودی عرب اور ایران سمیت پوری عرب جو دنیا ہے اس کو لا کر کے اور یہاں نہیں بٹھا دیا تھا؟ اسلامی سربراہی کانفرنس نہیں بلائی تھی؟ کیا اس شخص نے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا؟ کیا وہ شخص بہروں گونگوں کی زبان نہیں تھا؟ وہ شخص بہروں کے کان نہیں تھا؟ وہ شخص اندھوں کی آنکھیں نہیں تھی؟ وہ شخص بے شعور لوگوں کے لیے شعور نہیں تھا؟ اور وہ شخص جس نے سیاست کو جو ہے وہ اپنا ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر لے آیا، وہ شخص جس نے عام انسانوں کو زبان دی بولنے کی، اور اس شخص کو ہماری ریاست نے کیا حشر کیا اس کا؟ پھر کیا حشر ہوتا آیا؟ کیا حشر ہوا شاہ نواز بھٹو کا، اس کے بیٹے کا؟ کیا حشر ہوا اس کے دوسرے بیٹے میر مرزا بھٹو کا؟ کیا حشر ہوا اس کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کا؟ ہم تو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، دیں گے۔ ہم مٹی کے لوگ ہیں، مٹی سے نکلے ہیں، مٹی میں ملیں گے،
اور پھر مٹی کی مہک بن کے اور مٹی کی خوشبو بن کے پھر پھیل جائیں گے۔ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ تم تو وہ گندے اور بدبودار لوگ ہو کہ جن کی میتوں پر، جن کے جنازوں پر شہد کی مکھیاں حملہ کر کے نوچ ڈالتی ہیں۔ تم لوگوں کی گندگی اور غلاظتوں کا کیا کہنا؟ بہرحال ناظرین، جو ہے وہ آج ایک سماعت ہوئی اس سپریم کورٹ میں، جہاں جو ہے وہ جو فریقین تھے ان کو نہیں سنا گیا۔ آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس طرح جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے کسی کو پیغام دیا، تو آج میں بھی کسی کو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہیں، آج میں نے سپریم کورٹ میں انصاف کا قتل ہوتے دیکھا۔ آج جس طرح آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیواروں سے لگا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کی ایک جو ہے وہ زونل ونگ جو ہے وہ ایوان صدر میں ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ جو ہے وہ جو کسی زمانے میں متحدہ کے ہوا کرتے تھے یونٹ اور سیکٹر، تو آج مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو سپریم کورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا سیکٹر آفس ہے یا ایک یونٹ آفس ہے۔ یہ حیثیت آپ کی رہ گئی ہے۔ آج جس طرح آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے وکیلوں کو دیواروں سے لگا دیا، ان کو سنے بغیر آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کر دیا اور اپنی مرضی سے فیصلہ محفوظ کر لیا، اپنی مرضی سے 9 رکنی بینچ بنایا، اپنی مرضی سے 7 رکنی بینچ بنایا، اپنی مرضی سے 5 رکنی بینچ بنایا، اپنی مرضی سے 4 رکنی بینچ بنایا، اپنی مرضی سے 3 رکنی بینچ بنایا۔ کیا مطلب ہے کہ جو جج اکیوز کر کے گئے تھے ان میں سے ایک جج کو واپس لا کے بٹھا دیا؟ جسٹس منیب کو کیوں بٹھایا آپ نے؟ اعجاز الحسن کے ساتھ اگر کسی کو بٹھانا تھا تو وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کو بٹھاتے، پھر ایک ٹرک نہیں 2 کنٹینر آتے سپریم کورٹ کے باہر، کتنا اچھا ہوتا۔ آج آپ کی عزت کہاں رہ گئی؟ اس وقت میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں، اور میں سارا دن اسی سوچ میں تھا کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، ہمارے ملک کے آئینی ادارے کہاں جا رہے ہیں، آئین کو کیوں مسلوب کیا گیا ہے، کیوں انصاف کی دیوی کا بار بار ریپ ہوتا ہے، کیوں انصاف کی دیوی کو بار بار برہنہ کیا جاتا ہے، کیوں انصاف کی دیوی کو بار بار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالوں سے گھسیٹ کر اور اس کو نوچ کر اور اس کو رقص بسمل کروایا جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ یہ انصاف کے ادارے ہیں، یہ انصاف کی فراہمی کے ادارے ہیں، جہاں سے انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے، انصاف ملتا نظر آنا چاہیے، لیکن جہاں انصاف ہی خود اپنا مظلوم بن کے اور کھڑا ہو تو وہاں کسی اور کو انصاف کیا ملے گا؟ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کل فیصلہ آ جائے گا، اور جس طرح آج جسٹس کا اپنا فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے جواب میں حکومت، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ پارلیمان نے آئین بنایا اور آئین کی کوکھ سے آپ نکلے ہیں، اور جو پارلیمان آئین بنا سکتا ہے اور وہ پارلیمان ایک ادارے کو بھی اس کو بھی لگام ڈال کر اس کو اپنی حد میں لانے کا اختیار رکھتا ہے۔ کل آپ فیصلہ سنائیں گے، سنا دیں، کیا ہوگا؟ اگر پارلیمان چاہتی، اگر پولیٹیکلی جو ہے ان چیزوں میں کے تنازعات میں نہ پڑنا چاہتی تو نواز شریف کی جو سزا ہے وہ 2 منٹ میں پارلیمان اس کو ختم کر دیتی، تو کیا ہو جاتا؟ اور کل اگر آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں، وہ فیصلہ سنانا ہی آپ کے کام ہے نا، آپ کا کام اتنا ہی ہے نا، سنا دیں فیصلہ۔ یہ فیصلہ متنازع ہے کیونکہ آپ کی ذات متنازع ہے، آپ کا وجود متنازع ہے، آپ کا بینچ متنازع ہے، آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے یاجوج ماجوج متنازع ہیں۔ ایک حد میں رہیں۔ ہمیشہ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ وہ الفاظ نہیں کہے جانے چاہیے کہ جن الفاظ کو بندہ واپس نہ لے سکے، وہ قدم نہیں اٹھانے چاہیے کہ جو قدم پھر بندہ واپس ان قدموں پر چل کر واپس نہ آ سکے۔ میں سیدھا بولتا ہوں کہ کانٹے بوؤ گے کانٹے پاؤ گے، پھول بوؤ گے پھول پاؤ گے، عزت بوؤ گے عزت پاؤ گے، وقار بوؤ گے وقار پاؤ گے۔ اور آج آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ جس طرح آج آپ نے عدالت کو پنچایتی طریقے سے چلایا اور آخر میں سب کو یہ بھی کہا کہ جلدی کرو، جاؤ ادھر پی ٹی آئی کو، میرا عمران خان، میں صدقے، میں واری، میں مر جاؤں، میں قربان،
جلدی جاؤ میرے محبوب کے پاس، جا کر اس کو آپ انگیج کرو، اس سے مذاکرات کرو، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کرو، کیونکہ ہم بھی تو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارا خان کہتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ عدالت بولے، خان کے چیلے چپاٹے پہلے ہی بک بک کرنا شروع کر جاتے ہیں، پہلے ہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فیصلہ کس طرح کا آنا ہے۔ تو ایک یوٹیوبر ہے، میں نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، وہ ایک مخصوص لفظ استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے دگڑ دلے۔ تو یہ جو دگڑ دلے آپ کے بولنا شروع کرتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح کا آئے گا۔ اور آپ جو اس وقت حکومت، آپ کے پاس پارلیمان پہ الزام تراشی کرنے کے الفاظ ہیں، ایک نامکمل پارلیمان ہے، یہ وہ ہیں جو کل تک کے جیلوں میں تھے، آج پارلیمان میں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج یہ کرتے ہیں۔ پارلیمان کا پتہ بھی ہے کہ کیا ہے؟ پارلیمان ایک منتخب ادارہ ہے، پارلیمان کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑے ہیں، ادھر پارلیمان کے پیچھے کروڑوں عوام کھڑے ہیں، ادھر آپ نے کروڑوں عوام کو، کروڑوں لوگوں کو اپنے سڑکوں پہ لا کے رلا دیا ہے۔ 80 لاکھ کتنے اس دن میں نے بتائے تھے کہ 80,000 سے پتہ نہیں کتنے کیسز تھے پراپر میرے، کیونکہ 55,000 سے زائد تو کیسز تھے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، جب آپ لاکھوں ہزاروں پٹیشنز، درخواستیں، فائلیں، کیسز آپ کے الماریوں میں پڑے پڑے گل سڑ رہے ہیں، جب آپ ان کو انصاف نہیں دے سکتے تو پھر آپ منصف ہونے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ منصب منصفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجہ اس لیے ایسے نہیں دیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، جاؤ جاؤ۔ جب میرا محبوب نکلتا ہے زمان پاک سے تو جج جو ہے وہ جھومنے لگتے ہیں، گانے لگتے ہیں کہ بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ وہ میرا محبوب نیچے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں محبوب سائیں ذرا پاؤں زمین پر مت رکھنا میرے سائیں، آپ کے پاؤں میلے نہ ہو جائیں۔ ہم ہیں نا سائیں؟ تو سائیں ہم غلام کس لیے ہیں آپ کے؟ ہم کس لیے ہیں سائیں؟ آپ بس وہیں رہو، فائل پہ دستخط کر دو۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں پولیٹیکل کیسز کا کرائٹیریا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل کیسز میں اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ 8-8 9-9 کیسز ایک منٹ میں آپ کسی کو آپ جو ہے ان کو پری اریسٹ بیل دے دیں۔ سیدھا کیس پڑا ہوا ہے ٹیرین وائٹ کا، اس کو آپ گھما رہے ہو، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ایڈمسبلٹی۔ جب آپ اس کے عمران خان کے کیسز دے ہوتے ہیں تو جو دیگر کیسز، جو کرمنل کیسز ہیں، اس میں آپ ایڈمسبلٹی کو دیکھتے ہو۔ بہرحال جو ہے وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور بات شروع ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بات ختم بھی کریں گے ذوالفقار علی بھٹو سے کہ وہ بھی مٹی کا آدمی تھا، اور مجھے ان کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، یعنی یہ قیدی نمبر 1772 کے الفاظ ہیں کہ میں مٹی کا آدمی ہوں، میں مونجو دڑو کا آدمی ہوں، میں مونجو دڑو سے آیا ہوں، میں مونجو دڑو کی مٹی میں جو ہے دفن ہو جاؤں گا، اور پھر میں اس مٹی کی سوندھی خوشبو سے نکلوں گا، اور میں لاڑکانہ کے امرودوں کی خوشبو سے نکلوں گا۔ تو ناظرین، وہ نہیں مرا جس کو آپ مارنا چاہتے تھے۔ مجھے آج میں کہیں پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ چین نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت مت دو، ہمیں دو، ہم رکھیں گے، ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیبیا نے کہا ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، مصر نے، شام نے، ہر جتنے عرب ملک تھے ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ روس نے کہا ہمیں دے دو، لیکن نہیں، کیونکہ آمر ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وحشی ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اور آج اس کے ناجائز بچے جو ہے جتنے بھی ڈکٹیٹرز اور جتنے بھی آمر اور جتنے بھی آئین شکن، جتنے بھی آئین کے قتل کرنے والے ہیں، ان سب کی اولادیں پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ تو یہ ساری نسلیں وہیں سے نکلی ہیں۔ تو پھر ایک اور چیز کہنی تھی مجھے، وہ پھر میں کسی نیکسٹ پروگرام میں کہوں گا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں
کہ ابھی یہ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں کہ جتنے ڈکٹیٹرز تھے سب کی اولادیں پی ٹی آئی میں بیٹھی ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔